بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت بلاگ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی پراپرٹی پروٹیکشن آرڈیننس 2026 کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے جی، کیا وراثتی جائیداد کا کیس جو ہے اس ٹریبیونل میں اس قانون کے تحت سماعت ہو سکتا ہے؟ کیا اگر کوئی شخص کسی کی وراثتی جائیداد جو ہے دوسرے لیگل ایئرز جو ہیں، دوسرے وارثان جو ہیں پراپرٹی پہ قبضہ کر دیتے ہیں اور کسی دوسرے وارث کو محروم کر دیتے ہیں پراپرٹی سے، تو کیا ایسے شخص کے ساتھ وہ کے خلاف اس آرڈیننس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے؟ اچھا جی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جائیداد وراثتی ہو یا بغیر وراثت کے ہو، کوئی بھی جائیداد ہو، اس آرڈیننس کے تحت کوئی بھی جائیداد سیکشن 4 جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے لوگ کس انداز میں پراپرٹی پہ، کون سی پراپرٹیز پہ قبضہ کریں تو ان کے خلاف اس میں اس آرڈیننس کے تحت جو ہے کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا میں دفعہ 4 جو ہے وہ بتا بھی دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سی پراپرٹی ہیں، تو اس سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی وراثتی ہے یا وراثتی نہیں ہے، اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں اگر وراثتی پراپرٹی بھی ہے تو پھر بھی اگر اس انداز میں انہوں نے کہا ہے جی کہ obtains، کوئی بھی ملزم جو ہے وہ قبضہ حاصل کرتا ہے کسی بھی جائیداد کا، وہ وراثتی ہو یا وراثتی نہ ہو، یا اس کے پاس وہ آلریڈی جائیداد ہوتی ہے، وہ وراثتی بھی ہو سکتی ہے یا غیر وراثتی بھی ہو سکتی ہے، وہ کرتا ہے جی وداؤٹ لافل اتھارٹی، اس کو کوئی ایسا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر کوئی لیگل ایئر جو ہے اس کو وہاں اکیلے اس پہ قبضہ کرنے کا وراثتی ذات پہ حق نہیں ہے اور وہ لاول اتھارٹی کے وہاں پہ بیٹھا ہے، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے سب کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہو۔ ہاں، اپنے شیئر پہ قبضہ کرے، لیکن اگر سب کے دوسرے جو وارثان ہیں اس کی جائیداد کے بھی، ان کی جائیداد پہ بھی اگر قبضہ کر کے کوئی ایک وارث بیٹھا ہے تو وہ لافل اتھارٹی کے بغیر ہے، اسے ایسا کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے۔ اب یہ ہے، اور لافل مینز یا پھر ایسے ذرائع جو کہ لافل نہ ہوں، وداؤٹ لافل مینز کیا ہیں، انہوں نے قانون میں یہ بتایا ہوا ہے کہ وداؤٹ لافل مینز سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائیداد وراثتی ہو یا نہ ہو، فراڈ سے قبضہ کرتا ہے، دھوکے سے قبضہ کرتا ہے، چیٹنگ سے قبضہ کرتا ہے، بدنیتی سے قبضہ کرتا ہے، جعل سازی سے قبضہ کرتا ہے، اور غلط بیانی سے قبضہ کرتا ہے، دھمکی دے قبضہ کرتا ہے اور جبر سے قبضہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس انداز میں قبضہ کرتا ہے کسی بھی وراثتی جائیداد پہ، تو اس کے خلاف اس آرڈیننس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے اور وہ ٹریبیونل کو کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے، درخواست دے سکتا ہے اگر کسی بھی شخص نے اس انداز میں کسی کی وراثتی جائیداد پہ قبضہ کیا ہو۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک اس حوالے سے کہ جو سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا وراثتی جائیداد پہ اس آرڈیننس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو یہ سلوگی ہوگی۔ اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔